سر ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ تربیت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. ہر طرف ایک مقابلے کی فضا ہے، کمپٹیشن ہے. بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ نمبرز لینے ہیں آپ نے، اور انہیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کتابیں سمجھائی نہیں جاتی. تربیت کا مجھے کوئی پہلو نظر نہیں آتا. تو اگر دوسری طرف دیکھیں تو صرف تربیت ہی تربیت ہے، اس میں کوئی علم کا کلچر نہیں ہے، علم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ صرف تربیت ہی تربیت ہے. تو اس حوالے سے سر آپ تھوڑا سا اگر احمد بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بنیادی طور پر یہ سوال بنتا ہے آج کے دور میں. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں تعلیم اور تربیت کے درمیان جو توازن ہے وہ توازن کھو گیا ہے. یعنی ہمارے ہاں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ تعلیم دی جاتی ہے اور وہ تعلیم کتابوں کے اندر جو ہے وہ بند کر دی گئی بس. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ خالی تعلیم جو ہے اس سے انسان جو ہے وہ صرف معلومات اکٹھی کرتا ہے، انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، اور اس سے پھر انسانیت انسان کی جو ہے وہ مر جاتی ہے. وہ جس طرح کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوگی، اس کی شخصیت کو موڈیفائی کر دے گی، اس کی شخصیت کا رخ بدل دے گی. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بچہ اگر ایم اے انگلش کر رہا ہے تو جب وہ انگلش لٹریچر کو پڑھتا ہے تو اس نے صاف ظاہر ہے وہی چیزیں اخذ کرنی ہیں اور انہی چیزوں کو اپنانا ہے جو کہ انگلش لٹریچر میں ہے، انگلش کلچر میں ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آج ہم علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اپنی نوجوان نسل کو دیں. یہ اساتذہ کا فرض بنتا ہے کہ تربیت کے بغیر، مثال کے طور پر ایک استاذ ہے، وہ آ کر کلاس میں لیکچر لیتا ہے لیکن لیکچر کے دوران وہ سلینگ لینگویج استعمال کرتا ہے، عامیہ زبان استعمال کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں وہ اس سے کوئی اچھا امپریشن لے کر جائیں گے؟ بیڈ امپریشن ہوگا. وہ بھی اپنی شخصیتوں میں اسی چیز کو شامل کریں گے جو استاذ کے اندر وہ دیکھیں گے. نامحالہ طور پہ ایسا ہی ہوگا. اور پھر اسی لیے ہمیں پھر گلہ ہوتا ہے اہل مدرسہ سے، یہی پھر گلہ ہوتا ہے ہمیں تعلیمی اداروں سے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، کہ ہم نے تعلیم کو فقط ایک ڈگری کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، نوکری اور جاب کے حصول کا ذریعہ بنا لیا. اس کے ساتھ جو ہم ایک شخصیت سازی کرنا چاہتے تھے اور شخصی لوگوں کے پہلو جو ہے وہ نمایاں کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے. تو لہٰذا یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. آج کے دور میں ہمیں اپنی نسلوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور ساتھ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اگر تربیت نہیں کریں گے تو پھر وہ انسان ہو سکتا ہے بن جائیں، ہو سکتا ہے وہ نہ بنیں، لیکن ایک معلومات کا ڈھیر ان کے پاس ضرور آ جائے گا کہ وہ ترکی بترکی جواب دیں گے لوگوں کے، انفارمیشن لوگوں کے سامنے ریویل کریں گے، لیکن ان کی شخصیت کھوکھلی ہوگی، جسٹ اے شیلو. ان کی شخصیت جو ہے وہ آداب نہیں ہوں گے، اخلاق نہیں ہوں گے، ان کا مزاج نہیں ہوگا، دھیما پن نہیں ہوگا. اگر تعلیم اور تربیت یہ دونوں مل جائیں تو پھر خوشبو پھیلتی ہے، پھر کردار بنتا ہے، پھر شخصیت بنتی ہے، پھر وہ خوشبو دینے کے قابل ہوتے ہیں، پھر وہ ایک مہکتا ہوا پھول بنتا ہے. ٹو میک یور چلڈرن اے فلاور ناٹ اے روڈ پرسن. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایک پیاری حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک والد کا اس کی اولاد کے لیے سب سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ وہ ان کو آداب سکھائے، ان کی تربیت کرے. آداب جو ہیں ہم پھر کسی دن اس پر بات کریں گے. جو ادب ہے نا وہ دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ بنیاد ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو تعلیم بھی دیجیے اور ساتھ تربیت بھی کیجیے.